بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بھید، اسرار سے بھرا ایک حیرت انگیز ناول۔ عائشہ کچھ دیر اسی طرح بیٹھی رہی، پھر اپنی جگہ سے اٹھ کر واپس چلی گئی اور خان صاحب جلدی سے سامنے سے ہٹ کر چھپ گئے۔ عائشہ چلی گئی تو وہ کتوں کی لاشوں کے پاس آئے اور انہیں قریب سے دیکھ کر وہ ایک بار پھر دہشت زدہ ہو گئی۔ انتہائی خوفناک اور طاقتور کتوں کو اس طرح پھاڑ کر رکھ دیا تھا کہ تصور بھی نہ کر سکتا تھا، اور اگر یہ سب کچھ ان کے سامنے نہ ہوتا تو وہ سوچ بھی نہ سکتے تھے۔ تیسرا کتا جان بچا کر بھاگ گیا تھا، ورنہ اس کا بھی یہی حال ہوتا۔ اب راز چھپنا مشکل ہے، میں خود کب تک الجھنوں کا شکار رہوں گا، نہ جانے اور کیا ہو جائے، انہوں نے سوچا، اور پھر اندر واپس چل پڑے۔ حلق خشک ہو رہا تھا، سوچیں دیوانہ کیے دے رہی تھی، خود کو شدید تھکن کا شکار محسوس کر رہے تھے۔ اب تو ایک اور خاندان بھی عائشہ سے وابستہ ہو گیا تھا، اسے دھوکے میں رکھنے کا جرم نہیں کرنا چاہتے تھے۔ پلوشہ کا خیال بھی تھا کہ اس کا کیا حال ہوگا، کوئی لالچ نہیں انہیں، عائشہ سے کوئی اور توقع بھی نہیں تھی، بس اپنی محبت کا شکار تھے، اور شاید عائشہ کا سحر بھی۔ ساری رات وہ اپنے کمرے میں بیٹھے سوچتے رہے، پھر صبح ہو گئی۔ پلوشہ معمول کے مطابق جاگی تھی، پھر دو بدحواس ملازموں نے انہیں کمپاؤنڈ میں پڑی کتوں کی لاشوں کی اطلاع دی، اور انہوں نے نرم لہجے میں کہا، لاشیں پھینکوا دو۔ تیسرا کتا غائب ہے جناب، ایک ملازم نے کہا۔ جاؤ، مجھے معلوم ہے، انہوں نے سخت لہجے میں کہا، اور ملازم حیران باہر نکل گئے۔ شہباز خان صاحب غسل خانے کی طرف بڑھ گئے، دیر تک غسل کر کے وہ رات بھر کی کسل اتارتے رہے۔ باہر نکلے تو پلوشہ پریشان کھڑی تھی۔ سنیے، عائشہ کہاں ہے؟ اتنی صبح کہاں چلی گئی؟ آپ کو کچھ بتا کر گئی ہے؟ پلوشہ نے کہا۔ کیا مطلب؟ شہباز خان صاحب اچھل پڑے۔ وہ کوٹھی میں موجود نہیں ہے، پلوشہ جہاں نے بتایا۔ خان صاحب پھٹی پھٹی آنکھوں سے پلوشہ جہاں کو دیکھتے رہے، پھر سنبھل کر بولے، کہاں جا سکتی ہے اتنی صبح؟ ہو سکتا ہے کہ وہ کچھ کہتے کہتے خاموش ہو گئے۔ چند لمحات اسی طرح خاموش رہے، پھر کچھ سوچتے ہوئے بولے، تم نے ہر جگہ دیکھ لیا ہے؟ تبھی تو پریشان ہوں، پلوشہ جہاں نے کہا۔ اوہو بھائی، تو اس میں اتنا پریشان ہونے کی کیا بات ہے؟ جہاں گئی ہے وہاں سے واپس آ جائے گی، اب وہ بچی تو نہیں ہے، شہباز خان نے بولا۔ وہ تو ٹھیک ہے، مگر رات کو اس کی طبیعت کچھ خراب تھی، بہت اداس تھی، اور پھر وہاں تقریب میں جو کچھ ہوا تھا وہ غیر متوقع تھا، وہ ایسی نہیں ہے، ٹال بھی سکتی تھی، بہت مہذب ہے وہ، اور کبھی کسی سے تلخ بات نہیں کرتی، لیکن میں نے اس سے اس بارے میں پوچھا تو کہنے لگی، امی میں اداس ہوں، نہ جانے کیوں میں اداس ہوں، ایک عجیب سی ہول اٹھ رہی ہے میرے دل میں، جیسے مجھے کوئی یاد آ رہا ہو۔ وہ کون ہے، کہاں ہے، میں نہیں جانتی، لیکن کوئی ہے ضرور، پلوشہ نے کہا۔ یہ الفاظ کب کہے تھے اس نے؟ شہباز خان نے پوچھا۔ رات کو دروازہ کھول کر باہر آئی تھی، جب کرنل صاحب چلے گئے تھے، پلوشہ نے بتایا۔ پریشان نہ ہو، واپس آ جائے گی، خواہ مخواہ دوسروں کو بھی پریشان نہ کر دینا، شہباز خان نے کہا۔ دوپہر ہوئی، پھر شام، اور آخر رات، تو سبھی ہول گئے۔ شہباز خان کی قوت اور برداشت بھی جواب دے گئی، اور پھر وہ بہت سے لوگوں کو ادھر ادھر دوڑا کر خود بھی باہر نکل گئے۔ عجیب سی بات تھی، لڑکی کا معاملہ تھا، کسی سے کہتے ہوئے بھی الجھ رہے تھے۔ ان لوگوں کی طرف بھی خیال گیا جن سے تلخ کلامی ہوئی تھی، بہت سے خدشات بھی دل میں آئے، مجبور ہو کر کرنل مقبول کے پاس پہنچ گئے۔ اور تم مجھے ابھی اطلاع دے رہے ہو خان، اتنی خیریت؟ ان کی تو ایسی تیسی، ابھی سب کو تھانے بلواتا ہوں، الٹا لٹکوا کر کھال اتروا لوں گا دوسروں کی، کرنل نے کہا۔ نہیں کرنل، اس سے پہلے ہمیں خود بھی کوشش کرنی چاہیے، ان لوگوں کی اتنی جرت نہیں ہو سکتی، اور اگر ایسا ہوا ہے کرنل تو پھر اس کا جواب بہت برا ہوگا۔ میں بہت شریف آدمی ہوں، لیکن اس خاندان کو اپنی عزت بچانا مشکل ہو جائے گی، خان کی آواز میں پرانا شہباز خان بول رہا تھا۔ نمران کو بھی یہ بات معلوم ہوئی، اور وہ کسی سے کچھ کہے بغیر کار لے کر نکل گیا۔ سخت ناراض تھا عائشہ سے، اس نے نمران کے ساتھ بھی دوسروں جیسا سلوک کیا تھا، اسے اپنے کمرے سے نکال دیا تھا، اور اسے فیصلہ کیا تھا کہ جب تک وہ اسے خود نہ منائے گی وہ بھی اس کے پاس نہیں آئے گا۔ لیکن یہ سن کر وہ تھرا گیا تھا، کہاں گئی وہ، کیا ہو گیا اسے؟ ایک ہنستی مسکراتی لڑکی کس مصیبت کا شکار ہو گئی؟ وہ تو ہر وقت مسکرانے والوں میں سے تھی، یہ اچانک اس کا مزاج کیسے بدل گیا؟ وہ کار لے کر نکل تو آیا تھا، لیکن اب کوئی فیصلہ نہ کر پا رہا تھا کہ کہاں جائے، کہاں تلاش کرے، کوئی بھی جگہ تو ہو۔ خان صاحب کے ہاں کچھ اقدار تھی، عائشہ کی دوستیاں بھی ایسی نہ تھی کہ وہ کسی کے گھر میں کسی حالت میں رہ جائے۔ رات گہری ہوتی گئی، اور وہ نہ جانے کہاں کہاں مارا پھرتا رہا۔
اسے خود بھی اپنی حماقت کا احساس ہو رہا تھا۔ وہ سڑکوں پر تو نہ پھر رہی ہوگی، لیکن کوئی بات تو ذہن میں آئے۔ اسے اچانک ہی احساس ہوا تھا کہ عائشہ کو پاگلوں کی طرح چاہتا ہے اور اس کے بغیر جینے کا تصور بھی نہیں کر سکتا۔ اسے یہ بھی احساس ہوا تھا کہ عائشہ بیمار ہو گئی ہے۔ اس کی ان تمام باتوں میں ہوش بندی نہیں تھی، بلکہ وہ سوچتا رہا۔ سڑکوں پر رات کا گشت شروع ہو گیا تھا۔ کئی بار پولیس والوں نے گاڑی پر ٹارچ کی روشنی ڈالی تھی۔ وہ سڑکوں پر فراٹے بھرنے لگا اور پھر اس وقت چاند نکل آیا تھا جب وہ دل کی ویرانی کا شکار ہو کر ایک ویرانے میں نکل آیا تھا۔ چاروں طرف ہو کا سناٹا پھیلا ہوا تھا۔ سامنے کھنڈرات پھیلے ہوئے تھے جن کا تعلق مغلیہ دور سے تھا۔ چاندنی میں سرخ پتھروں کے ڈھیر عجیب عجیب سی شکلیں اختیار کر گئے تھے۔ دفتن اسے ایک ہولناک کہکہا سنائی دیا، ایسا کہکہا جو مسامات کو ادھیڑ کر رکھ دے۔ بریکوں پر خود بخود دباؤ پڑا اور کار کا انجن ایک جھٹکے سے بند ہو گیا۔ کیونکہ کلچ پر پاؤں نہیں پہنچا تھا، وہ متوحش نگاہوں سے ادھر ادھر دیکھنے لگا۔ اس آواز میں ایسی کوئی خاص بات تھی جس سے خوف کے علاوہ بھی کوئی احساس ابھرا تھا، ایک ایسا احساس جس کا مفہوم فوراً سمجھ میں نہیں آ رہا تھا۔ نمران کی حیران آنکھیں دور دور تک کا جائزہ لے رہی تھی اور وہ کشیدہ اعصاب کو سنبھالنے کی کوشش کر رہا تھا۔ پھر اچانک اسے کسی گیدڑ کے رونے کی آواز سنائی دی، لیکن یہ گیدڑ کی آواز نہ تھی، کیونکہ آخر میں وہ کسی بھیڑیے کی خوفناک آواز میں بدل گئی تھی۔ ساتھ ہی اس کی نگاہ ایک سرخ پتھر کی سل کی طرف اڑ گئی جس پر کوئی شے متحرک تھی۔ نمران سحر زدہ ادھر دیکھتا رہا۔ ابتدا میں خوف کا احساس ہوا تھا، لیکن پھر کسی غیر مرئی قوت کے زیر اثر اس نے گاڑی اسٹارٹ کی اور کھنڈرات کے قریب اس جگہ پر لے کر گیا جہاں وہ متحرک شے نظر آئی تھی، اور پھر اس کے بدن کے رونگٹے کھڑے ہو گئے۔ پتھریلی سل پر کوئی لڑکی بیٹھی تھی۔ بصارت نے کچھ اور کشادگی اختیار کی تو اس نے عائشہ کو پہچان لیا۔ یہ سب کچھ ناقابل یقین تھا، آنکھیں دھوکہ کھا سکتی تھیں۔ بھلا اس بات کے کیا امکانات تھے؟ بھلا کہ عائشہ کھنڈرات میں بھٹک رہی ہو، اور اگر وہ کسی طور یہاں آ بھی گئی تو وہ بھی سیدھا ادھر آ گیا۔ اس جگہ کا تصور تو وہ ذہن کے کسی گوشے میں بھی نہ تھا، بس یوں ہی ادھر کا رخ ہو گیا تھا۔ توہمات کی کئی کہانیاں اس کے ذہن میں گھوم گئیں۔ بعض اوقات کوئی تصور بھی ایسی شکل اختیار کر لیتا ہے اور اس شکل میں نظر آنے والا وجود حقیقی نہیں ہوتا، لیکن وہ شکل عائشہ کی ہی تھی۔ اس کے چہرے پر وحشت تھی اور آنکھیں اس کی سونے کی مانند سنہری اور چمکدار تھیں، اور ان میں کوئی پتلی نہیں تھی۔ بال بکھرے ہوئے اور وہ جانور کی طرح دونوں ہاتھ سل پر ٹکائے بیٹھی تھی۔ نمران اپنے بدن کی خوفزدہ لرزشوں کو چھپانے کی کوشش کرتا رہا۔ اعصاب چٹک رہے تھے اور وحشت کہہ رہی تھی کہ فوراً یہاں سے گاڑی لے کر بھاگ جائے اور جان بچائے، لیکن دل کی آواز کچھ اور کہہ رہی تھی کہ وہ اگر عائشہ کی شکل میں ہے تو اس کو نظر انداز نہیں کیا جا سکتا۔ عائشہ کے نام پر اگر کوئی نقصان بھی پہنچ جائے تو اس کی پرواہ نہیں ہونی چاہیے۔ اس شکل کو دیکھنے کے بعد کسی اور چیز کو دیکھنے کی گنجائش نہیں ہے۔ دل کی آرزو نے اعصاب کو سنبھالا اور وہ دروازہ کھل کر نیچے اتر آیا، لیکن عائشہ کی وحشت زدہ صورت دیکھ کر وہ اس بات کے لیے تیار تھا کہ اگر وہ اس پر حملہ کر دے تو نمران اپنے آپ کو بچا سکے۔ عائشہ اسی طرح بیٹھی اسے دیکھتی رہی، پھر اس کے ہونٹ مسکراہٹ کے انداز میں کھنچ گئے اور اس کی آنکھیں حلقوں میں گردش کرنے لگیں۔ ساتھ ہی اس نے اپنے جسم کی پوزیشن بھی تبدیل کر لی۔ یہ ہولناک منظر اگر کسی اور کے سامنے آتا تو شاید اس کا کلیجہ ہی پھٹ جاتا، لیکن عمران کو ان لمحات میں شدید احساس ہو گیا تھا کہ عائشہ کے وجود کی گہرائیوں میں کہیں ایسی جگہ جا بیٹھی ہے جہاں سے اسے نکال دینا ممکن نہیں ہے، اور وہ ہر خطرہ مول لینے کے لیے تیار ہو گیا۔ اور پھر وہ عائشہ کے پاس پہنچ گیا۔ اسے نہ جانے کس طرح اپنے حواس کو مجمع کر کے اسے آواز دی، عائشہ! اور عائشہ نے ایک بار پھر وہی ہوزیانی کہکا لگایا جیسے پہلے بار سن کر نمران نے یہاں کار روکی تھی۔ یوں لگتا تھا جیسے کھنڈرات کی ہر چٹان، ہر دیوار نے وہ آواز اگل دی ہو، اور نمران کے قدم ایک دم رک گئے۔ بہرطور انسان ہی تھا اور اس سحر زدہ ماحول میں تنہا، لیکن اس نے ہمت کا دامن نہ چھوڑا اور پھر اپنے آپ کو سنبھال کر 2 قدم آگے بڑھا اور عائشہ کے بالکل قریب پہنچ گیا۔ عائشہ! اس بار اس کے لہجے میں غراہٹ پیدا ہو گئی تھی، لیکن عائشہ نے کوئی جواب نہیں دیا۔ تم یہاں کیا کر رہی ہو عائشہ؟ نمران نے کہا۔ نہ بوشا، نہ نیبوشا، عائشہ نے خود منجمد کر دینے والے لہجے میں جواب دیا، اور نمران اس کے بالکل قریب پہنچ گیا۔ کیا کر رہی ہو یہاں تم؟ نہ جانے نمران کے اندر کون سی قوت ابھر آئی، اسے آگے بڑھ کر عائشہ کے بال مٹھی میں جکڑ لیے۔ اب اس کی آنکھوں میں بھی وحشت جھانکنے لگی تھی۔ غالباً یہ خوف کی انتہا تھی جو ختم ہونے کے بعد دلیری میں ڈھل گئی تھی۔ اس نے زور سے عائشہ کے بالوں کو جھٹکا دیا اور عائشہ ایک جھٹکے سے چٹان سے نیچے آ رہی۔ اس کے دونوں پاؤں زمین پر ٹکے، لیکن عمران نے اسے گرنے نہیں دیا۔ دفتن ہی عائشہ کی آنکھوں کی وہ چمک مدھم پڑنے لگی
اور نمران اسے گھسیٹتا ہوا گاڑی تک لے آیا۔ پھر اس نے گاڑی کا پچھلا دروازہ کھول کر علیشہ کو اندر دھکا دے دیا۔ وہ ہر قسم کے خوف سے بے نیاز ہو چکا تھا، جسم اندر سے پھٹا جا رہا تھا۔ اس کیفیت کو نہ تو وہ غصے کا نام دے سکتا تھا اور نہ ہی خوف کا، بس ایک عجیب سی اعصابی کشیدگی اس پر طاری تھی، اور دل چاہ رہا تھا کہ وہ علیشہ کو مارے، اچھی طرح اس کے رخساروں پر تھپڑ لگائے۔ یہ تو اس نے نہ کیا کیونکہ علیشہ نے کوئی مدافعت نہیں کی تھی، لیکن بہرطور اس نے اسے بڑی بے دردی سے کار کے اندر ٹھونس دیا۔ پھر وہ اسے گھورتے ہوئے بولا، یہاں کیا کر رہی تھی تم؟ کیا کر رہی تھی یہاں؟ اسے یوں محسوس ہو رہا تھا جیسے عقب سے بہت سے قدم دوڑتے ہوئے اس کی جانب آ رہے ہوں، اور اگر وہ ایک لمحے کے اندر کار میں نہ جا بیٹھا تو آنے والے اسے دبوچ لیں گے۔ چند لمحات وہ اسی طرح رہا اور پھر اپنی جگہ سے جنبش کر کے بمشکل تمام کار کے اسٹیئرنگ پر آ بیٹھا۔ نہ جانے کس طرح اس نے کار اسٹارٹ کی اور اسے آگے بڑھا دیا۔ بدروحیں اب بھی اسے اپنا تعاقب کرتی ہوئی محسوس ہو رہی تھی، البتہ علیشہ کی طرف سے کوئی تحریک نہ ہوئی تھی۔ اس علاقے سے نکلنے کے بعد اس کے حواس کسی قدر درست ہوئے اور اسے عقب نما آئینے کی پوزیشن تبدیل کی۔ علیشہ سیٹ پر تقریباً دراز ہو گئی تھی اور عقب نما آئینے میں نمایاں نہیں تھی، تاہم نمران اس کی طرف سے کسی بھی کارروائی کا منتظر رہا اور کار سڑک پر دوڑتی رہی۔ کافی دور نکل آنے کے بعد وہ کسی قدر مطمئن ہو گیا تھا۔ پھر اس نے کار کی رفتار سست کی، بریک پر ہلکا سا دباؤ ڈالا اور گردن گھما کر پیچھے دیکھا اور کافی مطمئن ہو گیا، کیونکہ علیشہ گھٹنوں میں سر دیے بیٹھی ہوئی تھی اور اس کی آنکھیں بند تھیں۔ نمران نے گہری گہری سانسیں لی اور پھر اپنے اگلے قدم کے بارے میں سوچنے لگا۔ فیصلہ یہی کیا تھا کہ علیشہ کو خان صاحب کے گھر لے جایا جائے، اس کے علاوہ اور کیا کرتا۔ چنانچہ ایک بار پھر اس نے کار تیز رفتاری سے دوڑانا شروع کر دی اور تھوڑی دیر بعد خان صاحب کی کوٹھی پر پہنچ گیا۔ کوٹھی میں سناٹا چھایا ہوا تھا، لیکن اندرونی کمرے روشن تھے، جس سے ظاہر ہوتا تھا کہ خان صاحب کے ہاں لوگ جاگ رہے ہیں۔ ظاہر ہے سونے والی بات بھی نہیں تھی۔ پھر جب وہ اندر پہنچا تو اسے کرنل مقبول کی گاڑی بھی دیکھی، وہ یہیں آ گئے۔ چنانچہ اس نے کار کا ہارن بجایا اور چند ہی لمحات کے بعد ملازم اور کرنل مقبول اور خان صاحب باہر نکل آئے۔ نمران کی گاڑی دیکھ کر وہ اس کی طرف لپکے۔ شہباز خان نے دور ہی سے کہا، نمران بیٹے کچھ۔ نمران نے دروازہ کھول کر نیچے اتر آیا اور اس نے شہباز خان کے پاس پہنچ کر کہا، وہ اکبی سیٹ پر لیٹی ہوئی ہے۔ کیا؟ دونوں اچھل پڑے اور فوراً ہی اکبی دروازے کے نزدیک آ گئے۔ شہباز خان نے جلدی سے دروازہ کھول دیا اور علیشہ کا پاؤں پکڑ کر زور زور سے ہلانے لگے۔ علیشہ، علیشہ، علیشہ بیٹی۔ نہیں انکل، غالباً وہ سو رہی ہے، یا پھر نمران نے جملہ ادھورا چھوڑ دیا۔ کرنل بھی گہری نگاہوں سے علیشہ کو دیکھ رہے تھے۔ خان صاحب نے ادھر ادھر دیکھا اور پھر خود ہی آگے بڑھ کر علیشہ کو باہر گھسیٹنے لگے۔ ملازموں کو آگے بڑھ کر علیشہ کے بدن کو ہاتھ لگانے کی جرت نہیں ہوئی تھی، البتہ کرنل مقبول نے خان صاحب کا ساتھ دیا۔ علیشہ کے دونوں بازو ان دونوں نے اپنے شانوں پر رکھے اور اس کے جسم کو سہارا دے کر اسے اندر لے جانے لگے۔ وہ بالکل ہی بے جان نظر آ رہی تھی۔ نمران نے گاڑی کا دروازہ بند کیا اور پھر ان کے پیچھے چل پڑا۔ علیشہ کو اس کے کمرے میں ہی لایا گیا تھا۔ پلوشہ جہاں باہر آوازیں سن لی تھیں، چنانچہ وہ بھی دوڑی ہوئی آ گئی۔ انہوں نے علیشہ کو دیکھا اور ان کے حلق سے ایک سسکی بھری آواز نکل گئی جس کے کوئی معنی نہ تھے۔ وہ خاموش رہی تھی، البتہ جب علیشہ کو بستر پر لٹا دیا گیا تو وہ بے اختیار روتی ہوئی اس پر جھک گئی۔ علیشہ، علیشہ بیٹی، کیا ہو گیا تجھے؟ کہاں چلی گئی تھی؟ نمران، یہ کہاں چلی گئی تھی؟ پلوشہ جہاں نے پوچھا۔ تم اسے سنبھالو، میں نمران سے معلوم کرتا ہوں کہ یہ اسے کہاں سے ملی، خان صاحب نے کہا، اور پھر دروازے کی جانب بڑھتا ہوا بولا، آؤ نمران، آئیے کرنل صاحب، دوسرے کمرے میں بیٹھیں گے۔ ویسے اس کی حالت زیادہ خراب معلوم نہیں ہوتی، میرا مطلب ہے۔ شہباز خان خود بھی نہیں جانتے تھے کہ ان کا کیا مطلب ہے۔ نمران خاموشی کے ساتھ باہر نکل آیا۔ شہباز خان نے اپنے کمرے میں پہنچتے ہی کہا، کہاں ملی ہے؟ کھنڈرات میں، نمران نے جواب دیا۔ تنہا تھی؟ شہباز خان نے پوچھا۔ جی۔ کس عالم میں تھی؟ کیا عرض کروں انکل، کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا۔ بہت ہی خوفناک کیفیت تھی علیشہ کی، وہ دیوانوں کی طرح کہکہے لگا رہی تھی اور اس کے حلق سے بھیڑیوں جیسی آوازیں نکل رہی تھیں، بالکل اسی طرح جیسے ویرانے میں بھیڑیے چیخ کر کسی کو بلاتے ہیں، غالباً اپنے ہم نسلوں کو۔ کرنل مقبول نے متحیرانہ نگاہوں سے شہباز کو دیکھا۔ شہباز خان کے چہرے پر البتہ حیرت کے آثار نہیں تھے۔ نمران نے کہا، انکل، آپ کا کیا خیال ہے، یہ کس قسم کا دورہ ہو سکتا ہے؟ معلوم نہیں بیٹے، کیا کہا جا سکتا ہے؟ شہباز خان بولے۔ انکل، کیا پہلے بھی کبھی ایسا کوئی دورہ پڑ چکا ہے؟ نمران نے پوچھا، اور شہباز خان کسی سوچ میں گم ہو گئے، شدید کشمکش کا شکار تھے۔ اگر کرنل اور نمران یوں ہی عام سے افراد ہوتے تو کوئی بات نہ تھی، وہ ٹال دیتے، لیکن اب ان لوگوں کا تعلق بھی براہ راست علیشہ سے ہو چکا ہے
اور عائشہ کی جو کیفیت ان کی نگاہوں کے سامنے آئی تھی، اس کے بعد صورتحال میں تبدیلی کے امکانات تھے۔ اسی سوچ بچار میں مبتلا تھے کہ کچھ کہیں یا نہ کہیں، تاہم جواب دینا ضروری تھا۔ نہیں، پہلے کبھی ایسا نہیں ہوا، شہباز خان نے کہا۔ پچھلے کچھ دنوں سے اس پر ایک عجیب سی کیفیت آئی تھی، پارٹی کے دن ہی نہیں، اس سے پہلے بھی میں نے اپنے طور پر اس کی کیفیت میں تبدیلیاں محسوس کی ہیں۔ حالانکہ انکل کچھ عرصہ پہلے یہ بالکل نارمل تھی۔ معاف کیجیے گا، میں ذرا بے تکلفی سے بول رہا ہوں، مگر میں عائشہ کے لیے سخت پریشان ہوں، نمران نے کہا۔ میں جانتا ہوں بیٹے، پتہ نہیں کیا ہو گیا۔ اب میں تم سے مشورہ کرنا چاہتا ہوں کہ اس سلسلے میں کیا کیا جائے، شہباز خان نے کہا۔ ہمیں تو پہلے یہ سوچنا ہوگا کہ عائشہ کی اس کیفیت کا محرک کیا ہے، کرنل مقبول خان نے پرخیال انداز میں گردن ہلاتے ہوئے کہا۔ ہاں انکل، اگر یہ کوئی مرض ہے تو آخر اس کی کوئی تو وجہ ہوگی۔ میرے خیال میں ہم فوری طور پر مختلف ڈاکٹروں سے رجوع کریں اور اس کے سامنے یہ تفصیل رکھ کر ان سے مشورہ مانگیں، تاکہ اگر کوئی ذہنی مسئلہ ہے تو اس کا فوری طور پر حل نکل جائے اور مرض کو آگے نہ بڑھنے دیا جائے۔ نمران کہتا چلا گیا۔ بالکل، میں تم سے متفق ہوں۔ میرا خیال ہے کرنل صاحب، کل دن میں اس کی کیفیت دیکھ لیتے ہیں، اس کے بعد میں آپ سے ملاقات کروں گا اور پھر ہم اس سلسلے میں کوئی کارروائی کریں گے، شہباز خان نے کہا۔ بالکل ٹھیک ہے، تم اپنے آپ کو تنہا نہ سمجھنا شہباز خان، اور پھر یہ تنہائی کی بات بھی نہیں ہے، عائشہ سے تمہارے علاوہ بھی ہمارا ایک رابطہ ہے، چنانچہ اس مسئلے کو مل جل کر حل کرنا ہوگا، کرنل مقبول نے کہا۔ شہباز خان مغموم انداز میں گردن ہلانے لگے، پھر وہ کرنل اور نمران کو باہر تک چھوڑنے آئے۔ جب وہ دونوں چلے گئے تو شہباز خان اس کمرے میں پہنچ گیا جہاں پلوشہ عائشہ کے سرہانے بیٹھی اس کے بال درست کر رہی تھی۔ شہباز خان نے بغور عائشہ کا جائزہ لیا، اس کے چہرے پر ایک عجیب سی ویرانی پھیلی ہوئی تھی، حلیہ بھی بری طرح بگڑ گیا تھا۔ پلوشہ نے روتے ہوئے کہا، یہ کیا ہو گیا میری بچی کو، کس کی نظر لگ گئی اسے؟ یہ تو کسی پھول کی طرح شگفتہ تھی، دیکھو تو چہرہ کیسے مان پڑ گیا ہے۔ خدا کے لیے میری بچی کو کسی اچھے ڈاکٹر کو دکھاؤ، یہ آخر اسے کیا ہو گیا؟ کیا کہہ رہا تھا نمران، کہاں ملی ہے؟ شہباز خان نے کوئی جواب نہیں دیا، وہ تنہا ہی اس راز کا امین تھا اور اب تک اس نے کسی کو بھی عائشہ کی تفصیل نہیں بتائی تھی، لیکن وہ اب سوچ رہا تھا کہ اس الجھن کو بھی تنہا ہی برداشت کر لے یا پھر کسی کو اس میں اپنا رازدار بنا لے۔ دیر تک وہ سوچتا رہا۔ پلوشہ خاموش ہو گئی تھی، دونوں ہی کے چہرے پر پریشانی کے آثار تھے۔ پلوشہ تو بس اسی پریشانی کا شکار تھی کہ پتہ نہیں عائشہ کی یہ کیفیت کیوں ہو گئی، لیکن شہباز خان کے دل پر جو بیت رہی تھی وہی جانتا تھا۔ پھر بہت غور و خوض کے بعد اس کے ذہن میں حرمیت سنگھ کا خیال آیا۔ بے شک کرنل مقبول ایک قابل اعتماد انسان تھے، نمران بھی اچھا نوجوان تھا، لیکن جو کہانی عائشہ سے وابستہ تھی وہ ان لوگوں کو سنائی جاتی تو شاید وہ بھی یقین نہ کرتے، جبکہ حرمیت خود بھی ان معاملات میں براہ راست ملوث تھا۔ بہت عرصے سے حرمیت کی خبر بھی نہیں ملی تھی، چنانچہ شہباز خان نے سوچا کہ کسی طور حرمیت سنگھ سے رابطہ قائم کرنا چاہیے، لیکن ادھر شہباز خان طویل عرصے کے بعد عائشہ کے مسئلے میں الجھنوں کا شکار ہوا تھا، ادھر حرمیت سنگھ بھی پراسرار واقعات سے محفوظ نہ رہا تھا، ادھر بھی ایک انوکھی کہانی کا آغاز ہو گیا تھا۔ حرمیت سنگھ کا کاروبار خوب جم گیا تھا، اس نے تیل کی صنعت اپنائی تھی اور اس وقت پورے ملک میں تیل کا اس سے بڑا کوئی کاروبار ہی نہ تھا۔ 4 بچے تھے اس کے، 2 بیٹے 2 بیٹیاں، سندری بہت اچھی بیوی تھی اور یہ خاندان بہت معزز خاندانوں میں شمار ہوتا تھا۔ بہت سے لوگوں سے شناسائی بھی ہو گئی تھی اور زندگی سکون سے بسر ہو رہی تھی، لیکن شہباز خان سے دوستی اپنی جگہ انفرادیت رکھتی تھی اور دونوں خاندانوں کے راہ و رسم بدستور قائم تھے۔ زندگی بے شک نیا رخ اختیار کر گئی تھی، لیکن نقش اول نقش آخر ہی تھا اور روز ہی خان کے تذکرے ہوتے تھے۔ بچوں سے مہم جوئی کی داستانیں دہرائی جاتی تھیں اور ان داستانوں میں شہباز خان کا تذکرہ پیش ہوتا تھا، اور اس کے علاوہ نوادرات کا شوق بدستور تھا، بلکہ اب تو بہتر وسائل کے تحت اس شوق میں اضافہ ہی ہو گیا تھا۔ اس کا وسیع و عریض نوادر خانہ پوری کوٹھی کے پیچھے پھیلا ہوا تھا اور یہ حسین ترین جگہوں میں شمار ہوتا تھا۔ حرمیت سنگھ نے اسے نہایت نفاست سے آراستہ کیا تھا۔ کچھ ہم ذوق بھی مل گئے تھے جن میں 2 نام پیش تھے، ایک چرن گپتا، دوسرے پروفیسر حاتم آفریدی جو ماہر آثار قدیمہ تھے۔ ان دونوں نے اس نوادر خانے کو دنیا کا بہترین نوادر خانہ قرار دیا تھا، بلکہ پروفیسر حاتم آفریدی نے تو اس پر ایک مضمون بھی لکھا تھا جو دوسری زبانوں میں بھی شائع ہوا تھا۔ اکثر آفریدی اس نوادر خانے کو دیکھنے آتے تھے، البتہ اس سلسلے میں بھی حرمیت سنگھ نے ایک معیار قائم کیا تھا اور ہر ایرے گیرے کو یہ نوادر خانہ نہیں دکھایا جا سکتا تھا۔ پھر ایک دن پروفیسر آفریدی نے حرمیت سنگھ سے ملاقات کی اور کہا، سنگھ جی کچھ تکلیف دینی ہے آپ کو؟ فرمائیے پروفیسر، حرمیت بولا۔ کیا آپ نے پروفیسر مارک روڈون کا نام سنا ہے؟ پروفیسر نے پوچھا۔ کچھ ذہن میں نہیں ہے، حرمیت بولا۔
زندگی نامی کتاب ذہن میں ہے؟ پروفیسر نے کہا۔ سمجھ گیا، یہ بہت بڑی کتاب ہے۔ وہ تو مارک ڈون بھی یاد آ گئے جو اس کے مصنف ہیں، انہوں نے عجائبات عالم کا بہت گہرا تجزیہ کیا ہے، حمید بولا۔ گویا وہ کتاب پڑھی ہے آپ نے؟ پروفیسر نے کہا۔ میری پسندیدہ ترین کتاب ہے، حمید بولا۔ میں مبارکباد دیتا ہوں آپ کو کہ پروفیسر مارک ڈون یہاں آئے ہیں، اور صرف آپ سے ملاقات کرنے کے لیے، پروفیسر آفریدی نے کہا۔ اوہ واقعی بڑے اعزاز کی بات ہے، مگر انہیں میرے بارے میں کیسے معلوم ہوا؟ حمید بولا۔ وہ بس میرا مضمون پڑھا تھا، چنانچہ یہاں آ کر انہوں نے مجھ سے ہی رابطہ قائم کیا، پروفیسر آفریدی نے کہا۔ آپ نے بڑی عزت بخشی ہے پروفیسر صاحب، مارک بہت بڑی شخصیت کے مالک ہیں، میں تو اس پائے کے لوگوں سے ملاقات کا تصور بھی نہیں کر سکتا تھا، حمید نے کہا۔ تو پھر جو دن بھی مقرر کر دیں، پروفیسر آفریدی نے کہا۔ پروفیسر کا قیام کہاں ہے؟ حمید نے کہا۔ ہوٹل میں ٹھہرے ہیں، ان کے کچھ ہم اثر بھی ساتھ ہیں، 5 افراد کا گروپ ہے، پروفیسر آفریدی بولے۔ میں اس اعزاز کے حصول کے لیے ہر وقت تیار ہوں، دن کا تعین بھی آپ ہی کریں پروفیسر، حمید نے کہا۔ کل کا دن کیا برا ہے؟ پروفیسر بولے۔ تو کل لنچ میرے ساتھ ہوگا، آپ انہیں دعوت دے دیں، حمید سنگھ نے کہا۔ پھر جلدی سے بولے، یا آپ حکم دیں تو میں خود وہاں چل کر۔ اوہ نہیں ڈیئر حمید، اب اتنا بھی نہیں چاہوں گا اپنے اہل وطن کے لیے، یہ لوگ غلط فہمیوں کا شکار ہو جاتے ہیں، پروفیسر آفریدی نے مسکراتے ہوئے کہا، اور حمید سنگھ شانے ہلا کر خاموش ہو گیا۔ پروفیسر آفریدی کہنے لگے، تو پھر کل 12 بجے ہم آپ کے پاس پہنچ جاتے ہیں، ویسے 5 افراد کا گروپ آئے گا، آپ ذہن میں رکھیں، پروفیسر آفریدی بولے۔ میں آپ کے سواگت کے لیے تیار رہوں گا، حمید سنگھ نے مسکراتے ہوئے کہا، اور پروفیسر آفریدی رخصت ہو گئے۔ دوسرے دن حمید سنگھ نے بڑا اہتمام کیا تھا اور چرن گپتا کو بھی بلوایا تھا، اچھا خاصا اجتماع ہو گیا تھا۔ پھر انہوں نے پروفیسر مارک ڈون کا پرجوش استقبال کیا، مارک ڈون کے ساتھیوں کا تعارف کرایا گیا، چاروں دوسرے لوگ بھی انہی تمام چیزوں سے متعلق تھے۔ مسٹر کریمن بھی آثار قدیمہ کے ماہر تھے اور نوادرات میں دلچسپی رکھتے تھے۔ دوسرے مسٹر شروق تھے، جن کا پورا نام شروق بلاسم تھا، یہ سب مجھ سے متاثر کن شخصیت تھی۔ پروفیسر شروق بلاسم کا تعارف کراتے ہوئے کہا گیا کہ وہ قدیم زبانوں کے ماہر ہیں اور اپنے فن میں یکتا ہیں، وہ ہر طرح کی قدیم زبانیں اور نقش پڑھ لیا کرتے ہیں۔ حمید سنگھ سے مل کر وہ سب ہی خوش ہوئے تھے۔ حمید سنگھ نے انہیں نشست گاہ میں بٹھا کر چائے پیش کی اور اس دوران نوادرات کے بارے میں گفتگو رہی۔ پروفیسر مارک ڈون کی کتاب زندگی بھی زیر بحث آئی اور حمید سنگھ نے مسکراتے ہوئے کہا، اسے میں اپنی خوش بختی سمجھتا ہوں پروفیسر کہ وہ کتاب اتفاق سے مجھے مل گئی، ورنہ میں ٹھہرا کاروباری آدمی، بلکہ اصولی طور پر تو میں زمیندار ہوں اور در حقیقت ان تمام چیزوں کی اہلیت نہیں رکھتا۔ کہاں آپ لوگ اور کہاں میں، بس یوں سمجھیے کہ جوانی کی عمر مہمات میں گزری، سیر و شکار، زمینداری کے ساتھ ساتھ چلتے ہیں، چنانچہ مجھے ان کے مواقع بھی ملتے رہے اور اس دوران نادر اشیاء جمع کرنے کا شوق پیدا ہو گیا، اور اس شوق کو میں آج تک ختم نہ کر سکا، حمید سنگھ نے کہا۔ پروفیسر شروق بلاسم نے ہنستے ہوئے کہا، کون سی جوانی کی بات کر رہے ہیں مسٹر حمید سنگھ؟ کیا اس سے پہلے بھی کبھی آپ جوان ہو چکے ہیں؟ جوان تو آپ آج بھی ہیں، کیا عمر ہوگی آپ کی؟ اور سب لوگ ہنسنے لگے۔ چرن گپتا جی نے کہا، اس میں کوئی شک نہیں کہ میرے دوست حمید سنگھ آج بھی 100 جوان کے ایک جوان ہیں، اور میں ان پر فخر کرتا ہوں۔ بہت دیر تک یہ نشست جاری رہی، دنیا کے نوادرات کے بارے میں گفتگو ہوتی رہی، بہت سے نئے نئے نام سامنے آئے، بہت سی تجاویز پیش کی گئی، اور پھر لنچ کا وقت ہو گیا۔ شاندار ڈائننگ ہال میں مہمانوں کی ضیافت کا بندوبست کیا گیا تھا۔ یہ تمام لوگ حمید سنگھ سے بہت متاثر ہوئے تھے۔ شروق بلاسم نے ہنستے ہوئے کہا، بھائی آپ لوگوں کے درمیان سب سے عجیب شخصیت میری ہے۔ میرا باپ سکھ اور ماں انگریز تھی، اور باپ سکھ بھی، وہ جو بحری قزاق تھا۔ آپ لوگوں کو حیرت ہوگی کہ میں اپنے باپ کے بارے میں اس طرح بے باکی سے گفتگو کر رہا ہوں، مگر حقیقت یہی ہے کہ وہ باپ میرے لیے کبھی قابل احترام نہ رہا، کیونکہ اسے میری ماں کو ایک بحری جہاز سے اغوا کیا تھا۔ یہ دوسری بات ہے کہ میری ماں اسے راہ راست پر لے آئی، اور اس کے بعد ہم نے یورپ میں بودوباش اختیار کر لی۔ تاہم مجھے اپنے باپ سے کبھی کوئی دلچسپی پیدا نہ ہو سکی، اور یہ تھوڑی سی مہم جوئی اس کے خون سے میرے خون میں منتقل ہوئی، پھر میرے راستے بدل گئے، شروق بلاسم نے انکشاف کرتے ہوئے کہا۔ کھانے سے فراغت کے بعد پروفیسر شروق بلاسم کی فرمائش پر سب نوادرات خانے میں پہنچ گئے، اور پروفیسر حیران رہ گیا۔ اس نے اسے دنیا کا بہترین نوادر خانہ قرار دیا اور یہاں کی ایک ایک شے کو بڑی گہری نگاہ سے دیکھا تھا۔ پھر وہ لاش کے پاس پہنچ گیا۔ اس کا تعلق مصر سے نہیں تھا، لیکن قدیم مصر کے طریقے حنوط کی مظہر تھی۔ پروفیسر کے منہ سے بے اختیار نکلا، اوہ میرے خدایا، یہ ممی ہے، گویا تمہاری پہنچ
مگر اس کے نقوش مصر سے تعلق نہیں رکھتے. یہ تم نے کہاں سے حاصل کی مسٹر؟ اس کی کہانی بھی میری زندگی کی دلچسپ، حرمیت سنگھ نے کہنا چاہا اور لاش کو دیکھتے ہوئے کہا، اور پھر بے اختیار چونک پڑا. اس نے کوئی عجیب بات دیکھی تھی، اس لیے اس کے الفاظ ادھورے رہ گئے. لیکن دوسرے تمام لوگ چونکہ اس لاش کی طرف متوجہ تھے، اس لیے انہوں نے حرمیت سنگھ کے ادھورے جملے پر توجہ نہ دی. چند لمحات کے بعد پروفیسر مارک ڈون نے کہا، یہ عجیب ہے، بے حد عجیب. کم از کم مصر کے کسی علاقے میں یہ نقوش نہیں ملے. طریقے حنوط میں بھی فرق ہے. بلا شبہ یہ قابل تحقیق ہے. آپ اس کے بارے میں کچھ بتا رہے تھے مسٹر حرمیت سنگھ؟ جی ہاں جی، حرمیت سنگھ نے سنبھل کر کہا اور کچھ کھوس آ گیا. میں کہہ رہا تھا کہ اس کہانی میں بھی میری زندگی کی ایک دلچسپ کہانی ہے. یہ نایاب شے آپ کو کہاں سے دستیاب ہوئی؟ پروفیسر مارک ڈون نے پوچھا. ہماری وطن کے ایک علاقے سے. حرمیت سنگھ نے خود کو سنبھال لیا تھا. پھر اس نے لاش کے حصول کی پوری کہانی سنا دی، جس میں اس بچی کا بھی ذکر آیا تھا جو حیات تھی اور مہذب دنیا میں پرورش پا رہی تھی. پروفیسر مارک ڈون اور دوسرے لوگ یہ کہانی سن کر شجدر رہ گئے. خدا کی پناہ، کیا یہ اس صدی کی سب سے انوکھی کہانی نہیں ہے؟ پروفیسر مارک ڈون نے کہا. لیکن مسٹر حرمیت سنگھ، آپ کو اس بارے میں جستجو نہیں ہوئی کہ کسی طرح یہ کہانی معلوم کریں؟ مسٹر کریمن نے پوچھا. ہم آپ کی طرح مسائل نہیں رکھتے مسٹر کریمن، اور پھر میں آپ سے یہ بھی عرض کر چکا ہوں کہ میں مہم جو ہوں، محقق نہیں. میں تو یہ نقش بھی نہیں سمجھ سکا. حرمیت سنگھ بولا. نقش؟ پروفیسر شوک پلاسم نے چونک کر کہا. میں دکھاتا ہوں، حرمیت سنگھ نے کہا اور ایک طرف کو بڑھ گیا. وہ ایک چوکور بکس کے پاس پہنچ گیا اور ایک بار پھر اس کے چہرے پر حیرت نظر آئی. وہ بے چینی سے ادھر ادھر دیکھنے لگا. چرن گپتا تعجب سے حرمیت سنگھ کو دیکھ رہا تھا. چوکور باکس خالی تھا اور چمڑے پر بنے ہوئے وہ نقش جو اس لاش کے پاس سے دستیاب ہوئے تھے اس بکس میں موجود نہ تھے. حرمیت سنگھ دوبارہ لاش کے پاس آیا. اسے شیشے کا وہ تابوت کھولا اور اس پر جھک گیا. چمڑے کا رنگین کونا اسے لاش کی کمر کے نیچے نظر آ گیا تھا. یہ وہی جگہ تھی جہاں سے پہلی بار انہیں یہ نقش دستیاب ہوئے تھے. حرمیت سنگھ نے لاش کو تھوڑا سا سرکایا اور چمڑا باہر کھینچ لیا اور اسے شروق کے سامنے پیش کرتے ہوئے کہا، یہ ہیں وہ نقش جو مجھے اس لاش کے پاس سے دستیاب ہوئے تھے. شروق سنسنی خیز نظروں سے چمڑا دیکھنے لگا. اسے گردن ہلاتے ہوئے آہستہ سے کہا، بے حد عجیب، بہت پراسرار. حرمیت سنگھ نے کوئی جواب نہ دیا اور نچلا ہونٹ دانتوں میں دبا لیا. وہ اب ذہنی ہیجان کا شکار نظر آ رہا تھا اور مہمانوں کے سامنے خود پر قابو پانے میں کوشاں تھا. ہم اس کی تصاویر بنا سکتے ہیں مسٹر حرمیت سنگھ؟ پروفیسر نے پوچھا. ضرور، کیوں نہیں؟ حرمیت سنگھ بولا. بے حد شکریہ. ویسے اگر آپ اجازت ہو تو ہم اس کے بارے میں تحقیق بھی کریں گے. میں چند ماہ کچھ مصروف ہوں. فرصت ملتے ہی آپ کو زحمت دوں گا اور ہم اس علاقے کا دورہ کریں گے جہاں سے آپ کو یہ انوکھی شے دریافت ہوئی. اگر آپ اس وقت ہمارا ساتھ دے سکیں تو ٹھیک ہے، ورنہ ہم صرف آپ سے تفصیلات پوچھیں گے. میں اسے اس صدی کی سب سے حیرت انگیز چیز قرار دیتا ہوں. خاص طور پر وہ بچی میرے لیے بہت تعجب خیز ہے جو زندہ ہے اور اس کا تعلق اس انوکھی لاش سے ہے. ضرور پروفیسر، ہو سکتا ہے اس طرح مجھے بھی اس کے بارے میں کچھ معلومات ہو جائے. اور علیشہ، میرا مطلب ہے کہ اس بچی کا راز بھی کھل جائے. حرمیت سنگھ نے کہا. کیا وہ بچی بالکل نارمل ہے؟ شروق بلاسم نے پوچھا. بالکل، بڑی ہو گئی ہے، وہ تعلیم حاصل کر رہی ہے، خوش ہے. حرمیت بولا. تعجب ہے. ہم اسے ایک عام بات بھی کہہ سکتے ہیں، لیکن سب سے حیرت ناک چیز یہ ہے کہ عورت کی لاش کو حنوط کیا گیا ہے، اور شاید قدیم مصر کے طریقہ حنوط سے بہتر طریقے سے. اگر یہ کوئی عام بات بھی ہے تو کم از کم ان لوگوں کے بارے میں معلومات دلچسپ ہوں گی جنہوں نے یہ طریقہ استعمال کیا ہے. پروفیسر مارک ڈون نے کہا. بلا شبہ پروفیسر، حرمیت سنگھ نے کہا. بہرحال مسٹر حرمیت سنگھ، اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ یہاں کر ہمیں بے پناہ خوشی حاصل ہوئی ہے، اور آپ کے اس نوادر خانے کو ہم دنیا کا بہترین نوادر خانہ کہہ سکتے ہیں. میں آئندہ جب نئی تحقیقات کے بارے میں کچھ لکھوں گا تو اس میں آپ کے اس نوادر خانے کا نام سر فہرست ہوگا، اور میں اسے اس کا صحیح مقام دوں گا. اس کے علاوہ یہ بات میرے اور آپ کے درمیان طے ہو چکی ہے کہ جو ہی میں اپنی مصروفیات سے فارغ ہوا اس سلسلے میں تحقیق کے لیے آپ کو زحمت دوں گا. مجھے خوشی ہوئی پروفیسر مارک ڈون، حرمیت سنگھ نے کہا. پھر ان لوگوں نے واپسی کی اجازت مانگ لی. پروفیسر آفریدی ان کے ساتھ چلے گئے تھے، البتہ چرن گپتا حرمیت سنگھ کے ساتھ تھا. انہیں رخصت کرنے کے بعد دونوں کوٹھی کے ڈرائنگ روم میں آ بیٹھے. چرن گپتا نے فوراً پوچھا. حرمیت سنگھ، ایک بات بتاؤ، نوادر خانے میں پہنچ کر تم ایک دم کچھ پریشان ہو گئے تھے. ہاں، میں اب بھی پریشان ہوں. دراصل میں نے وہاں کچھ تبدیلیاں دیکھی تھیں. حرمیت سنگھ نے جواب دیا. کیسی تبدیلیاں؟ چرن گپتا نے پوچھا. عجیب بات ہے، میرے اس نوادر خانے میں 3 افراد کام کرتے ہیں. یہ تینوں میرے اعتماد کے ملازم ہیں اور میں نے کبھی ان کے اندر کوئی کوتاہی نہیں پائی.
तीनों ही मुकम्मल तौर पर काबिल एतमाद हैं। इनके सुपुर्द नवादिर खाने की सफाई सुथराई का काम है और एक एक चीज़ को चमकाना इनकी जिम्मेदारी है। यूँ समझ लो कि चरण गुप्ता के वो मुकम्मल तौर पर इस नवादिर खाने के निगरान हैं और मैं इनसे कोई दूसरा काम नहीं लेता। इस तवील तरीन दौर में इनमें से किसी मुलाजिम ने कोई चीज़ इधर से उधर नहीं की। बस इनका अपना काम होता है और इसे अंजाम देने के बाद वो फारिग हो जाते हैं। या मौसमी हालात के तहत इन चीज़ों की हिफाजत की जो जिम्मेदारी होती है वो इस जिम्मेदारी को भी अंजाम देते हैं। बाकी तमाम चीज़ें अपनी जगह जो की तू हैं, लेकिन एक तब्दीली ने मुझे हैरान कर दिया था, हरमीत सिंह ने बताया। वो तब्दीली क्या थी? चरण गुप्ता ने पूछा। वो लाश शायद तुमने पहले भी देखी होगी चरण गुप्ता, और हो सकता है कि इसकी तरतीब तुम्हारे जहन में हो। हमने इसके जिस्म के वो लकड़ी के जेवर उतार कर एक अलग केस में रखे थे। इसकी गर्दन में पड़ा हुआ सोने का सांप इस छोटे से बक्स में था और इसके जिस्म के नीचे से बरामद होने वाला चमड़े का वो टुकड़ा जिस पर रंगीन नक्श बने हुए थे एक अलग चौकोर बक्स में रखा हुआ था। लेकिन मैं ये देखकर हैरान रह गया कि लाश का लकड़ी का जेवर इसके जिस्म पर मौजूद था। सोने का सांप अपने केस से निकलकर इसकी गर्दन में आवेजा हो गया है और चमड़े की वो तहरीर ऐन इसी जगह मौजूद थी जिस जगह हमने पहली बार उसे देखा था। मैं इस बात पर हैरान हूँ कि ऐसा कैसे हुआ। अगर मुलाजिमों ने यह हरकत की है तो बहुत गलत किया है। इन्हें किसी चीज़ को हाथ लगाने की मुमानियत थी। इनमें से किसी की जुर्रत कैसे हुई कि उसने अपने तौर पर यह सब कुछ किया। चरण गुप्ता किसी सोच में गुम हो गया। फिर वो गर्दन हिलाता हुआ बोला, हाँ, तुम्हारी तशवीश बजा है। वाकई जिस किसी ने भी ऐसा किया है उसे ये नहीं करना चाहिए था, लेकिन बाकी तमाम चीज़ें अपनी जगह मौजूद हैं और इन मुलाजिमों ने इनमें से कोई चीज़ चुराने की कोशिश नहीं की। चरण गुप्ता बोला, मैंने ऐसी मुलाजिमों का इंतखाब किया है चरण गुप्ता, नवादिर खाने के लिए जिन पर मुझे मुकम्मल एतमाद था। यूँ समझ लो कि ये मेरे पुरखों के मुलाजिम हैं। हरमीत सिंह बोला, ठीक है, तहकीकात कर लो। जिस किसी ने भी ऐसा किया है, क्यों किया, और कोई शख्स इसका मुरतकब पाया गया तो सजा दे सकते हो। चरण गुप्ता ने कहा। बस ये बात थी जिसने मुझे परेशान कर दिया था। मैं हैरान हूँ कि ये जुर्रत किसने की, हरमीत सिंह ने कहा। और फिर चरण गुप्ता के सामने ही इसने दूसरे मुलाजिम के जरिए इन तीनों मुलाजिमों को तलब किया। हरमीत सिंह इन्हें लेकर नवादिर खाने में पहुंच गया। तीनों मुलाजिम बेचारे इसके इस अंदाज पर परेशान नजर आ रहे थे। जागीरे, तुम यहाँ कोई तब्दीली देख रहे हो? कोई चीज़ इधर से उधर हुई है? इसने तीनों मुलाजिमों को घूरते हुए कहा। मैं समझा नहीं मालिक, जागीरे ने कहा। मैंने तुम लोगों को मना किया था कि इनमें से कोई चीज़ इधर से उधर ना हो, फिर तुम लोगों ने ये शोकेस क्यों खोले? हरमीत सिंह ने कहा। नहीं मालिक, हमने कभी ऐसा नहीं किया। जागीरे, तुम मुझसे झूठ बोल रहे हो? मालिक की सौगंध, इसमें कोई बात झूठ नहीं, हमने सिर्फ अपना काम किया है। पर मालिक, एक बात बताना चाहते हैं हम। पहले भी सोच रहे थे, लेकिन प्रेम शर्मा ने कहा कि वहम भी हो सकता है। जागीरे ने कहा। क्या? हमीद ने पूछा। मालिक, हम तीनों एक साथ ही अंदर जाते हैं, कोई एक काम नहीं करता, मगर पिछले कुछ दिनों से हमने अजीब बातें देखी हैं। तू बता दीपक, तूने क्या देखा? जागीरे ने दीपक से कहा। मालिक, एक दिन सोने के इस सांप को अपने बक्स में हिलते हुए देखा था। भगवान की सौगंध, ये शीशे के इन बक्स में से निकलने की कोशिश कर रहा था। जागीरा और प्रेम दूर काम कर रहे थे। मैंने चीख चीख कर उन्हें आवाज़ें दी और खुद भी डरकर पीछे हट गया। जब ये दोनों मेरे पास आए तो मैंने इन्हें सांप के बारे में बताया, मगर ये ठीक हालत में था। इन सब ने मेरा मजाक उड़ाया, सो मैं खामोश हो गया। दीपक बोलता चला गया। और तूने प्रेम? हमीद ने पूछा। भगवान की सौगंध मालिक, मैंने एक दिन पूरे होश में से इस औरत की आंखें खुली देखी थी। मैं बराबर में सफाई कर रहा था कि मेरी नज़र उस तरफ उठ गई। वो मुझे ही देख रही थी। मेरे हलक से चीख निकल गई और जागीरे और दीपक मेरे पास आ गए, मगर इसने दोबारा आंखें बंद कर ली थी। और एक बार मालिक, इसकी ज़बान हिलती भी देखी थी मैंने, जैसे से प्यास लग रही हो। प्रेम कहता चला गया। तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है, तुम इस अंदाज से सोचते रहोगे और तुम्हारे वहम ने यह सूरत इख्तियार कर ली। हमीद बोला। हमने बाद में कोशिश की मालिक, मगर फिर कोई बात ना देखी। कल भी हमने काम किया था मालिक, ये चीज़ें अपनी जगह पर थीं। जागीरे ने कहा। और इस वक्त ये सब कुछ बदल गया, हरमीत सिंह गुस्से से बोला। हम झूठ नहीं बोल रहे मालिक, कोई मसला हल नहीं हुआ था, लेकिन हमीद को यकीन था कि इन तीनों ने ही ये हरकत की होगी। चरण गुप्ता भी इस बारे में कोई राय नहीं दे सकता था। बहरहाल बात को टालने के अलावा और क्या किया जा सकता था, लेकिन हरमीत सिंह के जहन को कुरेद सी लग गई थी। वो दिन भर इसी सोच में गुम रहा था। अगर नौकर झूठ नहीं बोल रहे थे तो फिर ये क्या इसरार है। रात को ज़रूरी कामों से फरागत हासिल करने के बाद इसने नवादिर खाने का रुख किया।
یہ جگہ اس کی جوانی کی یادگار تھی۔ یہاں موجود ہر چیز کی ایک کہانی رکھتی تھی۔ وہ جانتا تھا کہ کون سی چیز اس نے کہاں سے حاصل کی تھی اور اس کے لیے اسے کیا جدوجہد کرنی پڑی تھی۔ اسے یہاں کی ہر چیز سے پیار تھا اور اس کے لیے یہ جگہ بہت پرسکون بخش تھی۔ وہ سینکڑوں بار دن اور رات کے ہر حصے میں یہاں آ چکا تھا۔ دلچسپی کے احساس کے علاوہ اسے کوئی اور احساس کبھی نہیں ہوا تھا، لیکن آج رات کے اس ابتدائی حصے میں تہخانے کے اندر موجود اس نوادر خانے میں داخل ہوتے ہوئے نہ جانے کیوں اسے خوف کا سا احساس ہوا تھا اور اس کی ریڑھ کی ہڈی میں سرد لہریں دوڑنے لگیں اور اس کے قدم رک گئے۔ پھر اس نے خود کو سنبھالا، اپنے آپ پر ہنسا اور آگے بڑھ کر نوادر خانے میں داخل ہو گیا۔ اس کے قدم شیشے کے تابوت کی طرف اڑ گئے تھے۔ تابوت کے قریب پہنچ کر اس کے ذہن کو شدید جھٹکا لگا۔ اس کی آنکھیں حیرت اور خوف سے پھیلتی چلی گئیں۔ چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو پریس کریں تاکہ ہماری ہر اپڈیٹ آپ کو بر وقت مل سکے۔